السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ام البنین سلام اللہ علیہا کے قلب میں ولایت علی ہے، جیسے انہوں نے اس ولایت کو عباس کو عطا کیا، آپ یقین فرمائیے ام البنین سلام اللہ علیہا کی نسلوں تک کا احترام رہا ہے امامت کی نگاہ، فقط عباس نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہونے والی ہے، بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا 4 برس کے امام زمانہ علیہ السلام کو لے کر آئیں، کہا اب آپ کی شہادت ہو رہی ہے، زمانہ دشمن ہے، میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں؟ فرمایا سامرہ میں فلاں محلے میں ام البنین کے خاندان کا ایک فرد رہتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ام البنین کی نسل سے ایک شخص رہتا ہے، عباس کی نسل سے ہے وہ، یعنی قیامت تک نسل ام البنین کی یہ ذمہ داری رہی کہ وہ اپنے زمانے کی حجت کی محافظ ہو۔ یہ نسلوں تک وفا ویسے منتقل نہیں ہوتی۔ آپ نے کہیں پہ کوئی حرام چھوڑ کر حلال کھایا ہے، تب آپ کی نسل میں علی کی ولایت منتقل ہو رہی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے کوئی ایسی خدمت کی ہے، کوئی ایسی نیکی کی ہے، تب آپ آج جا کے فرش اعضاء پہ بیٹھیں، اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی نسلیں بیٹھیں گے یہاں پر آ کے۔ بات واضح ہے؟ تو کہیں کوئی قربانی دی ہوتی کسی نے، کچھ اپنا قربان کیا ہوتا، اپنی آبرو۔ ایثار فقط مال کا نہیں ہوتا، ایثار آبرو کا ہوتا ہے۔ عباس علیہ السلام نے اپنی آبرو کا ایثار کیا ہے حسین کی خاطر، ایسے کہ حسین نے حکم دیا ہے تو شمر سے کلام کیا۔ کاش میری بات پہنچ سکے، ذرا اس گہرائی کو سمجھیے گا، ورنہ کہاں قمر بنی ہاشم، وارث زور حیدر کرار اور شمر ملعون جیسے نجز العین سے مولا عباس کا بات کرنا۔ حسین گر حکم دیں تو شمر سے کلام بھی، سچے بھائی کہہ کے گئے، ورنہ وہ کجا کجا لشکر امیر لشکر حسین۔ کہاں شمر، کہاں امیر لشکر حسین؟ امیر لشکر حسین شمر سے بات کرے، اپنی آبرو قربان کی، حسین ابن علی کی خاطر۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ بات کر لو، کیونکہ رشتہ داری کا ایک حق لے کر آیا ہے۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر، چونکہ میں تفصیل آپ تقریباً جانتے ہیں اس بات کو، کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جس خانوادے سے ہیں اور جس قبیلے سے ہیں، اس قبیلے کا نام لے کر، اس سے ایک تعلق جوڑ کر وہ شمر ملعون آیا ہے۔ اور عباس علیہ السلام سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بیعت کریں اور چلے جائیں، عباس سے یہ نہیں کہا جا رہا، جیسے حسین سے تو کئی مرتبہ کہا گیا، عباس سے کہا جا رہا ہے بس حسین کو چھوڑ دیجیے، بیعت نہ کیجیے، یزید کی بیعت ضروری نہیں۔ ان امام صادق یقینی، عباس کا شعر ہے، عباس کا دین ہی حسین ہے۔ واللہ ان قطعتم عن یمینی عن امام صادق فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی۔ عباس نے ادبیات سیکھی اپنی امام ام البنین سلام اللہ علیہ سے، ایک تو ویسے ہی لسان اللہ کے بیٹے ہیں عباس، اور وہاں سے بھی ادبیات، ام البنین سلام اللہ علیہ کا خانوادہ پورا عربی ادبیات کا وہ خانوادہ ہے، اور ان کے خانوادے کے تمام اشعار آپ ملاحظہ فرما لیجئے، کوئی ایک بھی، حتیٰ قبل اسلام کے جو اشعار ہیں اس میں کوئی ایک بھی اخلاق سے گرا ہوا شعر نہیں ہے۔ یہ ادبیات وہاں سے پہنچی۔ عباس کہہ رہے میرا دین حسین ہے، یہ ہے ادب، ایثار۔ اور ام البنین کی شخصیت میں حجت خدا کے لیے گریا عزا۔ میں آپ سے بات کہوں، شاید یہ لقب کم پہنچا ہو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا، شریکت و زینب، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے جو القاب ہیں نا، ان القاب میں ایک ایک لقب پہ گفتگو ہو تو پھر کیا ہی، مطلب کہاں سے کہاں آپ نکلے۔ ام البنین سبھی جانتے ہیں، بیٹوں کی ماں، جو خود بی بی فرمایا کرتی تھی کہ اب مجھے نہ کہو ام البنین، لا تقولوا ام البنین، خود اشعار پڑھتی تھی۔ پہلی وہ مرثیہ نگار کہہ سکتا ہوں میں کہ جو امام حسین پر اشعار کی صورت میں مرثیہ کہیں تاریخ عرب میں، وہ ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ اب مجھے نہ کہو ام البنین اس لیے کہ وہ بیٹے نہیں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔ یہ بھی بی بی ام البنین کا مرثیہ ہے جو جنت البقیع جا کے پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک تو لقب ہے ام البنین، دوسرا لقب ہے باب الحوائج، عباس باب الحوائج، ام البنین باب الحوائج۔ اہل بیت کے خانوادے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس باب الحوائج، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، مسلم ابن عقیل باب الحوائج، اور ام البنین سلام اللہ علیہ باب الحوائج۔ یہ 5 باب الحوائج مشہور ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی ایران کے بہت ہی مشہور عالم متخلق، یعنی علم اخلاق کے واقع ایک ایسے بڑے عالم کہ جن کی تعظیم پورے حوزہ علم قم میں کی جاتی تھی، وہ
जन्नतुल बकी में थे और उनसे किसी ने पूछा कि यहाँ के बारे में कोई अमल बयान फरमाइए, तो उन्होंने कहा था कि अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को मजलिसों में नहीं भूलना, ये मेरी जिंदगी का अमल है। बे इंतहा मुजर्रब, आपको कोई हाजत हो, सुफ्रे बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मस्तूरात में तो वाक़ई बहुत ज्यादा मारूफ है हाजात के लिए। सलवात की एक तस्बीह पढ़कर 100 सलवात हदिया कीजिए उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को, फिर देखिए आपका काम। कुछ भी कीजिए उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के लिए। मैंने इराकियों को देखा है कि अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में रोजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं या अबू फाजिल, ए अबुल फजल अब्बास, अबू फाजिल कह के कहते हैं बेहक़्क़े उम्मिक, आपको आपकी माँ का वास्ता है। एक गधा आया है आपके दर पर, जब बेटे की खिदमत में माँ का वसीला पेश किया जाए तो फिर रद्द कैसे होगा। हाँ, तो बाबुल हवाइज एक ऐसा लक़ब है जिसको मैं फजाइल में कहना चाहता था, वक्त नहीं बचा, मैं तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैफियत में मुनक़लिब है, लेकिन सुन लीजिएगा, कभी काम आएगा आपके। वो है अजीज़तुज़ ज़हरा, बीवी की ज़ियारत में ये अस्सलाम अलैकी या अजीज़तुज़ ज़हरा, ज़हरा की अजीज़ा। आपने कभी किसी खानवादे में देखा है कि दूसरी ज़ौजा पहली ज़ौजा की अजीज़ा हो, यानी दूसरी ज़ौजा पहली ज़ौजा की निगाह में ऐसी साहिब इज्जत हो? ज़हरा की निगाह में साहिब इज्जत होना यानी अल्लाह की निगाह में साहिब इज्जत होना। काश बात पहुंच सके।